جی السلام علیکم ناظرین، اور اطہر حسین آپ کے ساتھ پھر ایک دفعہ حاضر ہے آپ کے سامنے اور دوستوں کے سامنے۔ میں کوئی اسکرپٹ لکھ کے جو ہے وہ بات چیت نہیں کرتا ہوں، بس جو دل میں آتا ہے وہ بات کرتا ہوں، جو سوال ہوتا ہے دل میں، جو سوچ کے رکھتا ہوں بس وہ سوال کرتا ہوں۔ لکھ کر میں پروگرام نہیں کرتا، نہ کوئی اسکرپٹ بناتا ہوں کہ بس ہم نے کسی کے کہنے پہ کوئی سوال کر دیا۔ جو دل میں آتا ہے، جو سوچ رہا ہوں، جو ماحول چل رہا ہے پاکستان کا، ہمیں وہی سوال کرنا ہے۔ پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم، اور اپنے ہی اسی دوست کے ساتھ، اور جو بہت اچھا بول رہے ہیں ان کو بہت پسند کیا جا رہا ہے شہر میں، جو ہے وہ مجھ سے بہت لوگ فون کر کے ذکر کر رہے ہیں کہ یار آپ نے جو ہے کتنے اچھے دوست کو اپنے ساتھ بٹھایا جو بالکل اسکرین سے آؤٹ تھے۔ یہ 2 سال تھے اسلام آباد میں تھے، اس لیے ہماری گرفت میں نہیں تھے، یہ آئے تو اب ہم دونوں نے جو ہے وہ مل کے پروگرام شروع کر دیا ہے، اور آج ایک نئے سوال کے ساتھ، اور سوال بھی اتنا گرم ہے۔ اچھا بات یہ کہ جب ہم اس شخص پہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ایجنسیاں اٹھا لیں گے، ادارے اٹھا لیں گے۔ میں تو 5 دن ہو گئے، 5 پروگرام کر چکا ہوں الحمدللہ، میرے پاس تو کسی کا فون نہیں آیا، نہ ہمارے اداروں کو جو ہے نا لوگ بدنام کرتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، جب تک آپ کوئی ایسی بات نہ کریں اینٹی پاکستان، اینٹی کوئی بھی ایسی چیز جو اداروں کے خلاف ہو بات، تو وہ تو دیکھیں آپ کریں گے تو آپ گرفت میں آئیں گے اور بخشے نہیں جائیں گے۔ تو میں پاکستانی ہوں، پاکستان میری جان ہے، پاکستان میری زندگی ہے، پاکستان کے ساتھ میں ہوں، جو پاکستان کے خلاف ہوگا میں اس کے خلاف ہوں۔ اب ایک آدمی نے غلطی کی تھی، اس نے معافی مانگ لی اداروں سے، تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے دوست کے پاس۔ السلام علیکم عمیر علی انجم صاحب۔ جی وعلیکم السلام اطہر بھائی، اور آپ نے پہلے تو سب سے دیکھنے والوں کا شکریہ سب سے پہلے، اور یقیناً لوگ جس قدر پسند کر رہے ہیں اور اس کی ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے اور یقیناً آپ ہو یا ہم ہو، ہمیں وہ درد ہے پاکستان کا، بالخصوص کراچی کا، جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کوئی شخص نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ہے اور اس نے غلط کیا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں اور مسائل پر بات کر رہے ہیں، تو آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی۔ پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ 2 چیزوں پہ ہم بات کریں گے آج۔ ایک تو الطاف حسین پہ بات کریں گے جو آج کل علیل ہیں، اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی جائے۔ میں ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسرے، پورے پاکستان کے لیڈر 804 عمران خان، وہ بھی بیمار ہیں۔ اب وہ بیمار آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے ہوئے یا کوئی اور وجہ ہے، وہ تو یہ اندر کی بات تو یہ بتائیں گے، ان پہ تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ جو میری معلومات ہے مگر میں چاہوں گا کہ عمیر جو ہے نا اس پہ بات کریں۔ یہ 2 بیمار ایک ساتھ ہو گئے، تو یہ کوئی پری پلان تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ الطاف حسین جب بیمار ہوتے ہیں تو فنڈ کے لیے بات کرتے ہیں، فنڈ چاہیے ہوتا ہے، فنڈ ختم ہو جاتا ہے اس لیے بیمار ہو جاتے ہیں، مگر میں تو اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے، مگر کیونکہ عام رائے ہے مطلب یہ۔ تو آپ اس پہ دونوں باتوں پہ مجھے بتائیں کہ عمران خان ریئل ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، ریئل جو ہے وہ اسپتال لے گئے تھے، پیمس اسپتال لے کے گئے تھے، جو کہ گورنمنٹ نے 3 دن تک چھپایا، 1 ہفتے تک چھپایا اس کو، بعد میں اس کو بتا دیا کہ ہاں بھائی وہ بیمار تھے، ان کو لے گئے تھے اور ایک انجیکشن لگنا ہے ان کے۔ تو ایسا تو نہیں کہ باہر جانے کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے دونوں کا، یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں اطہر بھائی، شکریہ۔ سب سے پہلے تو الطاف حسین پہ بات کرتے ہیں۔ الطاف حسین کے بارے میں جو رائے ہے نا، یہ آپ کی میری بنائی ہوئی رائے نہیں ہے، یہ رائے ایم کیو ایم سے جو نکل کے مختلف دھڑے ادھر ادھر گئے، چاہیے، جس میں بالخصوص پی ایس پی کا وہ فیکٹر جو ایم کیو ایم میں ہے، انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال اور دیگر افراد، یہ دعویٰ ان کا ہے کہ الطاف حسین صاحب جب کبھی بیماری کا ناٹک رچاتے ہیں تو وہ فنڈ ریزنگ کا معاملہ ہوتا ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے۔ ایسے ہی نہیں، تو ہم اس الزام کو تب تک کلیئر نہیں کر سکتے جب تک رد کرتے ہیں، مطلب جب تک میں اور آپ اسے کلیئر نہ کریں، یا ہم اس میں فنڈ نہ دے دیں، مطلب ہم سے کوئی فنڈ نہ مانگ لیں۔ ہاں، تو خاکم برہان ہم نے فنڈ دینا بھی نہیں ہے انہیں، کیونکہ ان کے پاس اس قوم کا وہ سرمایہ ہے۔ عموماً کچھ لوگ ایک بات کرتے ہیں، ایک مرتبہ فاروق ستار پہ ایک بات ہو رہی تھی اطہر بھائی، میں چاہوں گا آپ 1 منٹ مجھے دیں۔ جی جی۔ عموماً ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ فاروق ستار نے قوم کو سرو کیا، یا خالد مقبول صدیقی نے کیا، یا مصطفیٰ کمال نے کیا، یا ایون الطاف حسین نے کیا۔ صاحب انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، وہ نوجوان لڑکے تھے جنہیں یہ شہر نہیں جانتا تھا، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکر، بالعموم اور بالخصوص پاکستان انہیں نہیں جانتا تھا۔ ان پر انویسٹمنٹ پورے شہر کی ہے۔ یہ نوجوان لڑکے جو ابھی ڈگریاں پوری نہیں کر پائے تھے، انہیں اٹھا کے کاندھوں پہ 88 میں 87 میں شہری حکومت اور 88 میں قومی حکومت میں لے جانے والی یہ قوم ہے، اور 92 میں جب ان پر افتاد پڑتی ہے تو آپ نے اور ہم نے دیکھا اسی شہر کے وہ دیوانے جو زیور بھی اپنا وہاں پھینک کے چلے جاتے تھے، پیسہ بھی دے کے چلے جاتے تھے، لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا ایک کاز کی خاطر کہ یہ شہر بدل جائے، یہ قوم بدل جائے۔
لیکن شومی قسمت اس قوم کا نہ میرے خیال مسیحا پیدا ہوا ہے نہ یہ قوم ٹھیک ہو پائی. نہیں مسیحا تو تھا مگر وہ مسیحا کس طرح آگے پیچھے ہو گیا مجھے نہیں پتا. بہرحال آپ کی مراد کس سے؟ بھائی مسیحا تو الطاف حسین ایم کیو ایم کا جو مہاجروں کا جو مسیحا تھا وہ تو الطاف حسین تھا. جو سمجھتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو یہاں کے مقتدر حلقے جو ہے وہ سمجھتے تھے. اس کے بعد تو پھر ان پہ پابندیاں لگی کہ اب یہ حد سے زیادہ آگے چلے گئے, اس لیے ان کو پابند سلاسل تو نہیں کیا, پابند میڈیا کر دیا ان کو. دیکھیں میری نظر میں اگر آپ یہ بات کریں گے نا تو قیام پاکستان کے بعد اگر اس قوم کا کوئی مسیحا تھا, ایون اس سمیت جتنی قومیں ہیں وہ قائد اعظم محمد علی. اچھا آپ سے جب بات کریں نا آپ سکرات پہ چلے جاتے ہیں. نئی نسل جو ہے نا ابھی 2000 2000 کے بعد کی جو نسل ہے نا اس کو ایک تو پتہ ہی نہیں الطاف حسین تھا کیا. عمران خان کا پتہ ہے. عمران خان کیونکہ سن 2000 کے بعد ایکٹیو ہوئے, صحیح اس سے پہلے تھے مطلب بہت سارے 23 سال کی 24 سال کی ان کی ہسٹری ہے, تو لوگ ان کو اس لیے جانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ آگے. الطاف حسین نے کیا کیا کسی کو نہیں پتا کہ یہاں ٹارچر سیل کس طرح پکڑے جاتے تھے, بنائے جاتے تھے. میں خود اس میں جاتا تھا, مطلب وہاں پر ٹارچر سیلوں میں کور کیا. اس کور کرنے کے لیے جب پکڑے جاتے تھے ٹارچر سیل تو اس وقت جو ہے نا وہ پورا سیٹ اپ لگایا جاتا تھا, اور کبھی سیٹ اپ جو ہے لگایا ہوتا تھا. مطلب بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں شہر کے اندر, اب کیا بولوں میں. بہرحال تو آپ جو ہے نا یہ پاکستان بننے تک کی بات میں نہیں, آپ ابھی بتائیں کہ ابھی کرنٹ کیا ہو رہا ہے. مطلب اب دیکھیں میری سننے والے جو ہے نا وہ بالکل وہ بہت سینئر لوگ بھی ہیں, جونیئر بھی. میں نئے نوجوانوں کے لیے آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ نوجوان ادھر پھنس تو نہیں رہے, ادھر گر تو نہیں رہے. جو نئی نسل ہے سن 2000 کے بعد 2026 سال کی عمر میں جو نوجوان ہیں نا, میں ان کے لیے یہ پروگرام کر رہا ہوں خاص طور پہ. دیکھیں اظہر بھائی تاریخ سے جو قومیں ہٹ جاتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور اب میں کوشش کروں گا کہ جینزیز پر ہی بات کروں. لیکن آپ عام تاثر رائے عامہ جو ہے, جی جس شخص نے الطاف حسین کو نہیں دیکھا وہ بھی 90 کی دہائی میں بھی جو پیدا ہوا ہے جس نے الطاف حسین کو نہیں دیکھا دیوانگی تو ہے نا, لوگوں میں اس کا جنون تو ہے نا. اب آپ اس کے طرز سیاست سے یا اس کے کسی نقطے سے اختلاف کر سکتے ہیں صحیح, لیکن جو اس کی قائدانہ صلاحیت تھی اب اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے, تو آج بھی جو قوم ہے جس کی عمر ابھی 20 سال ہے 30 سال ہے وہ بھی انگیج ہے الطاف حسین سے, وہ پی ٹی آئی سے کی بات کرتی ہے. پی ٹی آئی سے بھی تو انگیج ہے بہت. سر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ایک ایسا سہانا خواب تھا. خواب, یہ کیا اچھا بات ہے, واہ بھائی واہ. دیکھیں اطہر بھائی 70 کی دہائی سے پاکستان کے ساتھ نا ایک مذاق چل رہا, پھر کہیں گے میں چلے کرے نہیں کرے 70 کے اوائل میں پیپلز پارٹی نے نعرہ دیا روٹی کپڑا مکان. صحیح ہے. 86 میں ایم کیو ایم کا نیشنل پارک میں جلسہ ہوتا ہے, ایک سلوگن آتا ہے آج بھی لگی ہے منزلوں پہ نظر. صحیح ہے. کبھی ہم ایک نعرہ دیکھتے ہیں حق دو کراچی کو, میری مراد آپ سمجھ رہے ہوں. صحیح ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں کہ نیا پاکستان پرانا پاکستان. یار مجھے بتائیں یہ میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے یہ ملک بنا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ جب ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں تو نئے ماں باپ تو نہیں لے آتے, نہیں عام تاثر انہیں کو ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں. عام تاثر میں ہمارے کچھ سیاستدان زمین کو وطن کو دھرتی ماں بھی کہتے ہیں, آپ نے بھی سنا. ایسے ہی ہے. تو جب ماں بیمار ہو جائے یا ماں مفلوج ہو جائے تو ہم اس کا علاج کراتے ہیں نا. بالکل صحیح ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے نیا مبل لے کے آ جائے. عمران خان کا تو کوئی بھی فلسفہ سمجھ سے بالا تر تھا. عمران خان نے کون سا ظلم کیا تبدیلی کے نام پر. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ قوم کو ایڈوانس کر دینا, قوم کو کسی اور طرف, میری مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, ناچ گانے کی طرف چلے, ٹھیک ہے, اگر وہ سیاست ہے تو پھر یار تو فالوورز تو اب نہیں کم ہو رہے نا. پنجاب میں تھوڑا سا کمی آئی ہے کیونکہ مریم نواز نے بہت اچھی وہاں پر ایکٹیویٹی کی ہے, بہت کام کر رہی ہیں. مطلب ووٹر کا رجحان تو مجھے نہیں پتا, الیکشن بھی پتہ چلے گا, مگر عام تاثر میں ہاں یہ فرق آیا ہے. جو پہلے ہم علاقوں میں بیٹھتے تھے یا کہیں بھی ہوٹل میں یا کلب میں بیٹھتے تھے تو 6 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, تو 4 جو ہے نا وہ نوجوان وہ ہوتے تھے جس کو یوتھیا کہتے ہیں. بہرحال اب وہ 6 میں 1 ہو گیا ہے, اور 5 جو ہے وہ دوسری سوچ رکھنے والے ہیں. یہ فرق تو آ گیا ہے. اصل میں تھر بھائی میں ذرا سا اس میں بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس قوم کا ایک مزاج ہے, یہاں سیلیبریٹی دو طبقوں میں ہوتی ہے, ایک شوبز سے وابستہ, ایک کرکٹ سے وابستہ. قومی کھیل آپ کا ہاکی تھا, لیکن کوئی 2 کھلاڑی ہمارا نوجوان آج نہیں بتا سکتا, لیکن کرکٹ کی طرف رجحان بہت زیادہ ہے نوجوانوں کا. ہمیں 92 کا ورلڈ کپ اتنا بھاری پڑا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہی میدان ہے پاکستان جہاں عمران خان اپنی قیادت میں
10 مزید کھلاڑیوں کو لے کے اترے گا اور سب بدل جائے گا تو بدل اور ہم ورلڈ کپ جیت کے آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوا. 3.5 پونے 4 سال ملے تھے نا اسے, بتائیں کیا بدلا. نہیں بدلا. جب پوچھتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کرونا میں چلا گیا. بھائی کرونا میں کیا چلا گیا, اس کے بعد بھی 2 سال بچے تھے. اسٹارڈم اپنی جگہ ہے, لیکن سیاسی طور پہ نابالغ آدمی تھا وہ, سیاسی میچورٹی اس آدمی میں نہیں تھی. جو اس کے ساتھ تھے وہ بھی نابالغ ہی تھے تقریباً. آپ نے ابھی سوال کیا کہ وہ بیمار ہوئے تھے, بالکل یہ مصدقہ اطلاعات ہمیں بھی موصول ہوئی ہیں کہ وہ پیمز میں داخل تھے. اب وہ باہر جانا 4 گھنٹے کے لیے لے کے گئے تھے ان کو, 3 گھنٹے کے لیے پیمس میں. اب وہ باہر جانا چاہتے ہیں. اس بارے میں پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہماری, چونکہ ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان اپنے فیوریٹ لوگوں سے بات کرتے ہیں, قیادت کو وہ بتانا پسند نہیں کرتے ہیں. صحیح. تو انہیں یہ اطلاعات نہیں ہے کہ عمران خان باہر جانا چاہتے ہیں, اور اگر اس نے جانا ہوتا تو اس دور کی جو مقتدرہ قوتیں تھیں جی جی جو ان کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہو گئی, فیض حمید اور اس بریڈ کے جو لوگ تھے, تو شاید عمران خان کے لیے وہ راستہ اس وقت آسان تھا نا, لیکن وہ نہیں کیا. وہ موجود ہے. اب وہ اپنی سیاست کو کس طرح سے کرتا ہے اس کا بھی مسئلہ الطاف حسین والا ہے. اس کا مسئلہ سیاست سے نہیں ہے, ریاست سے. اور جھکاؤ اس کے اندر ہے نہیں. سیاست تو ٹوٹل جھکاؤ کا نام ہے نا. نہیں دیکھیں, الطاف حسین کے ساتھ تو 9 مئی والا واقعہ نہیں ہوا نا, انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا شہر میں. تو مقتدر حلقوں کو جو ہے ان کو معافی دینی چاہیے, میں سمجھتا ہوں. مطلب میری رائے سوال ہے. یہ تو اب چلانے والے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے اور کس طرح سے انہیں کن شرائط پر معافی دے سکتے ہیں. شرائط پہ معافی, اچھا یہ اچھا لفظ ہے, شرائط. الطاف حسین صاحب اپنے مجرم خود ہیں. الطاف حسین صاحب کو 2 آپریشن ختم نہیں کر سکے. الطاف حسین نے ایک دن اپنے پیر, بلکہ کلاڑی پہ خود پیر رکھ دیا. 40 سال سے کوشش کرتے رہے لوگ ان کو ختم کرنے کی. لیکن اب مقتدرہ قوتیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ آپ اور ہم ان پہ چھوڑیں تو زیادہ بہتر ہے. جو شہر میں اب یہ جو آگ لگ رہی ہے آج کل بہت زیادہ, گل پلازہ ابھی ہم ختم نہیں ہوئے, نجیب بلڈنگ میں جو ہے کل النجیبی ٹاور میں جو ہے کل آگ لگی, تو وہ پارکنگ ایریا سے ہی آگ ختم ہو گئی, 3 گاڑیوں میں لگی. اگر خدا نخواستہ اوپر جاتی تو بہت زیادہ نقصان ہوتا. تو اس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, مطلب کہ وہ فوری طور پہ گاڑیاں پہنچ گئیں اور آگ بجھا دی گئی ہماری. اور ابھی ایک ہاشو سینٹر میں بھی جو ہے وہ 200 دکانیں سیل کر دی ہیں اسسٹنٹ کمشنر نے. جو ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا کہ ایک نیا جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا, اس میں کچھ پیسے لینے کے چکر میں یا کچھ بھی مارکیٹیں کھولنے کے لیے ایس او پی کے نام پہ. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایس او پی کے نام پہ کوئی بھتہ گیری تو نہیں ہوگی, یہ ریئل جو ہے وہ ایس او پی پہ کام ہو رہا ہے. مطلب دیکھیں, سندھ حکومت کوئی کام کرے اور بھتہ گیری نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سندھ حکومت کوئی کام کرے اور مفاد اس کا نہ ہو اس میں, نہیں ہو سکتا ہے عوام کا مفاد ہو اس میں. عوام کا تو مفاد میں آج تک 17 برسوں میں ہم نے نہیں دیکھا, اور اس سے پہلے جتنے کام ہم نے دیکھے پیپلز پارٹی کے دور میں کبھی عوام یا مفاد عامہ کے لیے کوئی کام ہم نے نہیں دیکھا. دیکھیں اطہر بھائی, بات یہ ہے کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں نا, یہاں میڈیا کا شکریہ کہ یہ میڈیا کا ہب ہے یہ شہر. صحیح. یہاں پچھلا واقعہ گل پلازہ کا اتنا ہائی لائٹ ہوا اور میڈیا کے دوستوں نے اتنی بات کی اس پہ کہ کل کی آگ کو کور کر لیا, گزشتہ روز جو آگ لگی. لیکن جو اوباڑوں تک کراچی سے ہو رہا ہے وہاں میڈیا موجود نہیں ہے. اغوا کی وارداتیں, زنا کی وارداتیں, کاروکاری کی وارداتیں, یہ تو عام ہے. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ یہاں میڈیا کا ہب ہے, اور میڈیا کے ہونے کی وجہ سے آپ کی چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. کل آپ کا میں ولاگ دیکھ رہا تھا, آپ نے میئر سے بات کی, کل اسپاٹ پر میئر موجود تھا. بالکل موجود تھا. یہ ساری ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے میڈیا کی. تو عوام کو چاہیے میڈیا کا شکریہ ادا کرے, کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کچھ جگہوں پر جب میڈیا کور کرنے جاتا ہے نا تو لوگ اپنا غصہ میڈیا والوں پہ اتار رہے ہیں. کیونکہ میئر گل پلازہ کی جب آگ لگی تھی تو میئر کراچی میں نہیں تھے, مری میں تھے, جو ان کی فوٹیج چل رہی تھی کہ وہ موقع پہ نہیں پہنچے تھے, اس لیے کل وہ موقع پہ ہی پہنچ گئے. جے وقوع پہ. سرکار بات یہ ہے, میئر عموماً تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ کے پاس اپنا طیارہ ہے. مری پاکستان میں آ سکتے تھے, سیاسی پنڈت وہاں نہیں پہنچا. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اپنا ووٹ اپنوں کے لیے, وہ تک نہیں پہنچے. جو لوگ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے 56 سال سے حکومت کر رہے ہیں وہ نہیں پہنچے. وزیر اعظم صاحب نہیں پہنچے. کیا ظلم ہے, کیا ظلم ہے. صرف پیسہ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. 88 لوگ یا 76 لوگ
زندگی سے چلے گئے. اطہر بھائی یار ان کا دعویٰ کون کرے گا. کہ میں ایک میٹنگ دیکھ رہا تھا, اس میں بہت برہم ہوئے وہ, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر 1 کروڑ کسی انسان کی قیمت ہے تو جتنے یہ لوگ اس وقت سرکار چلا رہے ہیں, وہ کوئی اپنا عزیز کھو دیں, ہم 10 کروڑ دینے کو تیار ہیں. ہاں یہ بات تو ہو رہی ہے, میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہی تھی, یہ بات ہو رہی ہے. پیسہ نعم بدل نہیں ہے, مگر یہ کہ تھوڑا سا مداوع ہو جاتا ہے. گھر میں آپ کا کوئی دوسرا نعم البدل نہ ہو اطہر بھائی, کوئی آپ کے گھر میں جا کے آپ کی جگہ پوچھے کیا ہے. یہاں انسانی جان تو بہت بے وقت ہو چکی ہے. چلیں پہلے ہم اس کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں, مگر یہ ہے کہ میئر کراچی جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچے. اچھی بات ہے کہ اتنے حادثات کے بعد مطلب گل پلازہ کے بعد جو ہے وہ دوسرے جو حادثہ ہوا اور بڑے حادثے سے بچ گیا, وہاں میئر پہنچ گئے. تو مجھے امید ہے کہ میئر جو ہے وہ ہر جگہ پہ جائیں گے اور ایکشن لیں گے اور فوری طور پہ جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ سنبھالیں گے, مطلب کہ وہ چیزیں جو ہے وہ بڑھیں نہیں مطلب. اور پیپلز پارٹی پہ عمر بھائی کا جو ہے وہ تجزیہ اپنا ہے مطلب, اور میرا تجزیہ اپنا ہے کیونکہ میں فیلڈ میں بھی رہ کے دیکھتا ہوں, یہ بھی فیلڈ میں رہ کے دیکھتے ہیں. بہرحال ہم تو چاہیں گے کہ عوام کا فائدہ ہو. تو عمیر علی انجم کو اور اطہر حسین کو DNN سے دیے اجازت. آئندہ کے پروگرام کے لیے نئے ولاگ کے ساتھ نئے آپ کے کمنٹس مجھے ضرور چاہیے. دیکھیں آپ نے جس طرح بھی کمنٹس دیے نا, ابھی آفاق احمد پہ جو ہم نے پروگرام کیا, آپ نے اتنے اچھے دیے, الطاف حسین پہ کیا, بہت اچھے کمنٹ دیے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں سیکھنے کا موقع دیں کہ ہم جو ہے وہ سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. تو ہم دونوں کو اجازت دیجیے DNN سے. السلام علیکم.